آپ نے سحری کے وقت کو بیان فرمایا، لیکن اگر کسی شخص کو یہ پتہ نہیں چلا کہ طلوع فجر ہو چکا ہے جی اور اس نے سحری کر لی، تو کیا ایسی صورت میں اس کا روزہ ادا ہو جائے گا؟ ہاں، یہ ایک مسئلہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ طلوع فجر ہو چکا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، پھر ہم سحری کر رہے ہیں معلوم ہونے کے بعد، تب تو یہاں آپ کا روزہ ہوگا نہیں، اور روزہ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو قضا بھی کرنا ہے اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آنکھ جب کھلی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے یا باقی ہے، اور ہم سحری کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر معلوم نہ ہو کہ سحری کا وقت ختم ہوا یا نہیں ہوا، یا سحری کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے ہم سحری کا وقت ختم ہو چکا، اب فجر کے وقت میں پہنچ گئے، ایسا بھی ممکن ہے، تو اگر یہ لا علمی کی بنیاد پر ہے، آپ نہیں جان پا رہے ہیں کہ ٹائم ہوا کہ نہیں ہوا، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وقت ہے۔ دیکھیے، دو چیزیں یہاں پر میں کلیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ ہے کہ معلوم ہے کہ وقت باقی ہے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور ایک یہ ہے کہ شک ہو گیا وقت ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ یقین والا ہے، کہ یقین ہے کہ ابھی وقت باقی ہے، لیکن حقیقت میں وقت باقی نہیں ہے، فجر طلوع ہو چکا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ نے کھا لیا اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، جس وقت ہم نے کھایا تھا وہ سحری کا وقت نہیں تھا، سحری کا وقت گزر چکا تھا، فجر کا وقت طلوع ہو چکا تھا، تو ایسی صورت میں اس روزے کی قضا ضروری ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کو پورا دن روزے کی طرح بغیر کھائے پیے گزارنا ہوگا۔ اگر آپ نے کھایا اور پیا تو پھر ایسی صورت میں اس کا گناہ ہوگا، کفارہ تو نہیں ہوگا لیکن اس کا گناہ ہوگا۔ وہیں پر اگر آپ اس طرح سے سحری کر رہے ہیں کہ آپ کو شک ہو رہا ہے، پتہ نہیں سحری کا ٹائم ہے کہ نہیں ہے، وقت باقی ہے کہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے آپ کو، یہ بھی آپ کو ہو رہا ہے کہ نہیں وقت باقی ہے، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں وقت ختم ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں جب دونوں صورتیں آپ کے لیے برابر ہے، وقت کی بقا اور وقت کا ختم ہونا، یہ آپ کے گمان میں آ رہا ہے یا آپ کو شک ہو رہا ہے، تو حکم ایسی صورت میں یہ لگتا ہے کہ وہ انسان سحری نہ کھائے، کیونکہ اگر آپ نے سحری کھایا اور واقعتاً وقت نکل چکا ہے، آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا، اس کی قضا لازم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نہیں کھاتے ہیں سحری تو زیادہ سے زیادہ ایک سنت کا ترک ہوگا، اور سنت کو چھوڑ کر فرض کو بچانا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ اس لیے جب شک ہو تو سحری نہ کھائیں، بلکہ بغیر سحری کھائے ہی روزہ رکھ لیں۔ جی مفتی صاحب، اگر کوئی شخص کسی سبب سے سحری نہ کر سکا، مثلاً اس کی آنکھ نہ کھلی یا سحری کرنے کا اس کو موقع نہ ملا، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، سحری کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، وہ سنت ہے، وہ برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر سحری کے وقت آنکھ نہ کھلے تو بغیر سحری کھائے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پر اصل میں ہوتا یہ ہے، کچھ لوگ رات میں سوئے، آنکھ نہیں کھلی سحری کے وقت، طلوع فجر ہو چکا یا سورج نکل چکا، ایسا بھی ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سحری تو کیا نہیں، تو ایسی صورت میں ہم روزہ کیسے رکھیں؟ حالانکہ یہ خیال غلط ہے۔ سحری کرنا سنت ہے، یہ بات میں نے شروع میں عرض کی ہے کہ سحری کرنا سنت ہے۔ اگر آپ سحری نہیں کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ سحری کھا کر روزہ رکھنا بہت بہتر ہے۔ نہیں کھائیں سحری تو روزہ تو رکھنا ہی ہوگا۔ اس لیے یہ خیال دل سے نکال دیا جائے کہ ہم نے سحری نہیں کیا تو ہم روزہ کیسے رکھیں۔ جی صاحب، اگر کوئی شخص سحری کرتا ہے اور اس نے نیت نہیں کی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سحری کرتا ہے اور جی سحری کیا لیکن اس کی نیت نہیں کی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم؟ یہ سوال عجیب و غریب بھی ہے۔ جب آدمی سحری کر رہا ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ سحری جب وہ کر رہا ہے تو کس کے لیے سحری کر رہا ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے سحری کر رہا ہے، تو سحری کرنا ہی یہ روزے کے آغاز کی علامت ہے۔ ہاں، یہ ضرور، یہ آپ کا سوال اس معنی پر لیا جائے گا
کہ وہ سحری کرے اور ساتھ ساتھ اپنی زبان سے بھی وہ نیت کے الفاظ کو کیا کرے، ادا کرے. تو یہ بہت بہتر ہے. سحری کرنے کے بعد جو الفاظ ہے روزے کی نیت کی وہ یہ ہے، بے صوم غدین نویت من شہر رمضان، یعنی رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں میں رمضان کے روزے رکھنے کی. تو یہ سحری کا طریقہ ہوا اور یہ نیت کا بھی ایک مسئلہ حل ہوتا ہے. سحری کرنا ہمارے لیے بہتر ہے، باعث خیر و برکت ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سحری کا انتظام کریں. سحری کرنے سے ہمارے روزے کو تقویت ملتی ہے، ہمارے روزے کو جلا ملتا ہے، ہم اپنے کام کو بھی بآسانی کر لیتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اگر ہم اس وقت دعا کرتے ہیں تو رب کائنات ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے. ناظرین کرام سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ جب سحری کریں، اگر موقع نہیں ملتا، بہت سارے مسائل آئے اس میں. ایک مسئلہ اب یہ بھی رہ گیا کہ اگر ہمیں سحری کرنے کا وقت نہیں ملا، بہت وقت کم ہے، کنجسٹڈ ہے، ہم مکمل سحری نہیں کر سکتے ہیں، تو ایک گھونٹ پانی ہی پی لیں. اگر ایک گھونٹ پانی پی کر کے بھی ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے سحری ہے، اور وہ اسی سنت پر ایک طرح سے عمل کرنا ہوگا جیسے ہم مکمل طور پر سحری کرتے ہیں. سحری کرنے میں ہمیں ان غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے جو ہمارے معدے اور ہاضمے کے لیے مفید ہو. ایسے غذاؤں کا استعمال نہ کریں یا اتنا سحری نہ کھا لیں کہ دن کے وقت میں ہمیں بدہضمی کا شکار ہونا پڑے، یا پھر ہمارے پیٹ میں اس طرح جو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، تو پھر ایک طرح سے جو ہے ہماری سحری ہمارے صحت کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے. اس لیے معتدل اور سافٹ غذا کا استعمال کرنا سحری میں ہر اعتبار سے ہمارے لیے خیر و برکت ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کا بھرپور خیال رکھیں. اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کے روزے کو اور سحری کو قبول فرمائے. ہاں تو ناظرین کرام، آج آپ نے دیکھا کہ سحری کا وقت کیا ہے اور سحری کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، جسے مفتی صاحب قبلہ نے بڑے ہی آسان لفظوں میں اور بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنی بھی اصلاح فرمائیں گے اور اپنے اہل و عیال کی بھی اصلاح فرمائیں گے. انشاءاللہ ہم پھر اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.